نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے. املاق ملق، میم لام قاف، مٹانا، مفلسی. اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے، فقر اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بیٹے کو یا بچے کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. کھلانے والے تم نہیں ہو. نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. رزق کے مالک تم نہیں ہو، ہم ہیں. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کانا ہے، خطئن کبیرہ، بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے اکیلے تجھ کو پیدا کیا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، تو اپنی پڑوسن سے زناکاری کرے. یعنی زنا ویسے بھی برا ہے لیکن پڑوسن سے اور زیادہ برا. پیچھے ہم نے والدین کے حقوق کی بات پڑھی اور یہاں اولاد کے حقوق کی. اور اولاد کے حقوق میں سب سے بڑا حق انہیں زندگی دینے کا حق ہے، کیونکہ اس وقت وہ والدین کے اختیار میں ہوتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. والدین ہی کو انہیں بچانا ہے، حفاظت کرنا ہے. لہذا والدین کو کہا گیا کہ تم ان سے زندگی کا حق مت چھینو، انہیں مت مارو. عربوں کے ہاں جو قتل اولاد کی قسمیں تھی اس میں ایک تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا تھا، اور اسی طرح ایک اور شکل یہ کہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے کیونکہ اس وقت ابھی پیٹ میں مارنے کے طریقے بہت ترقی یافتہ نہیں تھے، اور پیٹ کے بچے کو مارنے کے اندر اس بات کا بھی ڈر ہوتا تھا کہ وہ بچے والی بھی ساتھ ہی نہ مر جائے. اس لیے ان کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور اس لیے مارتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے، ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے. تو ان دونوں طریقوں سے، پیدا ہونے کے بعد اور پیدا ہونے سے پہلے، دونوں طرح بچوں کا قتل، انہیں ابارٹ کرانا، اس نیت اور اس غرض سے کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے، ان کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، یا بچوں کی پیدائش پر اس لیے قدغن لگانا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آج ہر مسلمان کی زبان پر یہ لفظ ہیں، سراسر اسلام کے خلاف، سراسر قرآن کی اس تعلیم کے خلاف کہ ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر افورڈ اپنی کسی صحت کے مسئلے کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر اس وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں کھلا نہیں سکتے تو تم کب سے ان کے رازق بن گئے؟ رازق تو اللہ ہے. لہذا ہمارے ملک میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے، یا اس سے ملتی جلتی چیزیں، کہ جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں کیونکہ وسائل کم ہیں، وسائل رزق کم ہیں، یہ سراسر غیر اسلامی چیز ہے.
ہاں اس لیے بچہ پیدا نہ ہو کہ ماں افورڈ نہیں کر سکتی اپنی صحت کے اعتبار سے، وہ کمزور ہے، انیمک ہے، پہلا بچہ چھوٹا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس قسم کی، تو اس میں اس کی اجازت ہے. یا اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ماں ایسی مرض کا شکار ہوتی ہے کہ جس میں بچے کی پیدائش ماں کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ایک جان جو موجود ہے اس پر اس جان کو قربان کیا جا سکتا ہے جس کا ابھی پوری طرح وجود نہیں ہے یا یقینی وجود نہیں ہے. لیکن صرف یہ سوچ کر بچوں کو مار ڈالا جائے کہ انہیں ہم کھلا نہیں سکتے، تو یہ سراسر ایک غیر اسلامی سوچ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ممالک کہ جہاں آبادی بہت کم ہے اور ریسورسز بہت زیادہ ہیں، پھر بھی بڑی غربت ہے. بہت تھوڑی آبادی، افریقہ کے بہت سے ممالک میں تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، بے تحاشا لینڈز ہیں، بہت بڑی رقبے کے ملک ہیں، اس کے باوجود انتہائی مفلسی ہے، قحط ہے، کیونکہ کم لوگ ہیں وہ ابھی وسائل رزق کو استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوئے، وہ اپنا رزق پروڈیوس ہی نہیں کر پاتے، اور یعنی وہ زمین کے ریسورسز سے اور دیگر چیزوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے. تو بے شمار ریسورسز ہونے کے باوجود وہ بھوکے ہیں. اور کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ریسورسز کم ہے لیکن آبادی بہت ہے، اس کے باوجود ان کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ زیادہ ہے. مثلا آپ چائنا میں دیکھیں، کوریا میں دیکھیں، اور علاقوں میں، سنگاپور میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر رقبہ بھی تھوڑا ہے، ریسورسز بھی کم ہیں، لیکن آبادی بہت ہے اور وہ خوشحال بھی ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں. وَلَكِن نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ ساتھ اتار رہے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں. اس لیے عموماً بہت سے لوگ ہر طرح سے فیملی پلاننگ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہر طرح سے جائز قرار دیتے ہیں. ہمیں دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے جو اسلام کی حدود کے اندر ہو. اور اس میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کہیں بھی بھوک کے ڈر سے بچوں کو مارا نہیں جا سکتا یا قتل نہیں کیا جا سکتا یا روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر انسان 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور دل دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم دیا اور کوشش کرنے کا اور محنت کرنے کا. ہماری غربت کا اصل سبب آبادی کا زیادہ ہونا نہیں ہے، ہماری غربت کا اصل سبب کچھ اور ہے. اس میں وہ لوٹ مار بھی ہے کہ جو ہماری معیشت کو سیدھا نہیں ہونے دیتی، اس میں لوگوں کی نالائقی اور لوگوں کی ہڈ حرامی بھی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے. سب کچھ موجود ہے، زمین بھی ہے، لیکن اگاتے کچھ نہیں، محنت نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے تو منسلوہ نہیں اتارے گا. تو ہمیں اصل مسائل کی صحیح نشاندہی کر کے، مرض کا صحیح علم حاصل کر کے، پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ سراسر ایک قرآنی سوچ کے خلاف جا کر. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک جنہوں نے ترقی کے شوق میں لوگوں کی آمد پر یعنی بچوں کی پیدائش پہ قدغن لگایا، اب ان کا حال اپنا کیا ہے کہ ان کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک غیر فطری طریقہ ہے جسے انہوں نے قومی سطح پر اپنایا. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، یہ انڈیویجول مسئلہ ہے کہ ہر شخص اپنے حیثیت، حالات اور صحت اور مواقع کو دیکھے اور پھر ڈیسائیڈ کرے. یہ ایک قومی سطح پہ چلائی جانے والی تحریک نہیں ہے، یعنی یہ قوم کے مسائل میں سے نہیں ہے، یہ فرد کے مسئلے میں سے ہے. جن لوگوں نے بھی قومی سطح پر یہ کام کیے اور ہم سے پہلے کر چکے، وہ کس نتیجے کو پہنچے. اس وقت میرے سامنے ایک خواتین میگزین ہے، اس کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے، خبر. انہوں نے فرانس اور سویڈن کے بارے میں لکھا ہے کہ مغربی ممالک میں جہاں شادی کیے بغیر ازدواجی زندگی بسر کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہیں اب عورتیں بچوں کی پیدائش سے بھی گریزاں ہیں، بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی، کیونکہ اول تو ماں بننا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ شوہر سے علیحدگی کے بعد کیونکہ ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ بچوں کا پالنا
اور ان کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرانس میں گزشتہ کئی برسوں سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عورتوں نے تخلیق کے عمل سے گزرنے سے انکار کر دیا ہے اور آنے والے برسوں میں نئی نسل کی کمی شدت سے محسوس کی جائے گی، اور آئندہ 20-25 برس بعد کام کرنے کے لیے یا بوڑھے رہ جائیں گے یا باہر سے لوگوں کو بلانا پڑے گا۔ فرانسیسی حکومت نے کئی برس پہلے ماں بننے پر 72,000 روپے انعام رکھا تھا، اور ملازمت پیشہ عورت کی صورت میں اسے تنخواہ سمیت 3 ماہ کی چھٹی کی ترغیب بھی دی گئی۔ اس ترغیب میں فرانسیسی حکومت اضافے پر اضافہ کر رہی ہے، لیکن نتیجہ حوصلہ بخش نہیں۔ ادھر سویڈن میں ماں بننے پر 3 سال کی چھٹی اور باپ کو 1 سال کی چھٹی کی ترغیب دی گئی ہے کہ قوم بچے پیدا کرے، اور وہ اب تیار نہیں ہے پیدا کرنے کو۔ اور اب یہ ساری الغار ہم پر ہے کہ ہم وہ تو گھٹ رہے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں، کسی طرح اس طوفان کو روکا جائے۔ اور عموماً دلیل اس پہ کیا دی جاتی ہے کہ غریب ممالک میں بچوں کی بے تحاشا پیدائش جو ہے اس کی وجہ سے معیار زندگی گھٹ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے غریب ترین ممالک وہ ممالک ہیں جو بہت کم آبادی والے ہیں، مثلاً ایتھوپیا، یوگنڈا، زائرے، ان میں عموماً قحط کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور ہانگ کانگ، سنگاپور، ملائیشیا گنجان آبادی کے ممالک ہیں، لیکن رقبے کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، کم ہیں۔ ایک مصنف ہے جولین سائمن، اس نے اپنی کتاب دی الٹیمیٹ ریسورسز میں بتایا ہے کہ کامیابی کے حصول اور ترقی میں فیصلہ کن عنصر انسانی ذہانت ہے۔ الٹیمیٹ ریسورسز میں وہ کیا کہتا ہے؟ یعنی ترقی کا اصل جو راز ہے وہ کیا ہے؟ ہیومن ریسورس۔ جب تک انسانی ذہانت کمزور نہیں پڑتی، لوگ اپنی حفاظت خود بخود کرتے رہیں گے، یعنی آپ کو ضرورت نہیں پریشان ہونے کی کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، وہ اپنے کھانے کا سامان ڈھونڈ لیں گے، وہ کھانے کے لیے انتظام کر لیں گے۔ لہذا یہ سوچ کر کہ بھوکے مر جائیں گے، خشیت املاق کسی بھی اعتبار سے اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہم جس رفتار سے فیملی پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اگلی جنریشنز خالہ، ماموں، چچا، پھپھی ان رشتوں سے بے خبر ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹا ہے اگر کسی کا، یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو اب ان کے جب بچے ہوں گے، نہ ان کی خالہ ہوگی اور نہ ان کے چچا ہوں گے، یعنی ایک خاندان سے ہم محروم کر رہے۔ آپ دیکھیں کہ خالہ کے نام میں کتنا خلوص اور کیا محبت ہوتی۔ ماموں، ماموں کا لفظ آپ کو پتہ کیا ہے؟ ماں منہ، یعنی ماں جیسا منہ ہے وہ بھی، ہاں، کہ ماں جیسی محبت کرنے والا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، میں اپنے بھائیوں کو جب دیکھتی ہوں کہ میرے بچوں سے جتنا لاڈ کرتے ہیں اور جتنا خیال رکھتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے والی شفقت وہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ رشتے جو ہیں، پہلے ہی ہم نے ان کو انکل اور اٹکل کر کے غائب کر دیا، اب اس سے نکل کے جب ہم آ رہے ہیں ایسی زبردست پلاننگ کی طرف کہ جس میں ان رشتوں کا سرے سے وجود ختم ہو جائے، تو آپ خود سوچیں کہ ہم اپنی نسلوں پہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، کتنی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اعضاء جسم کے ایسے دیے جنہیں فنکشن کرنا چاہیے، جب آپ ان کا فنکشن ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں تو کہیں اور ری ایکشن ہونے لگتا ہے۔ مغرب میں اب یہ موومنٹ چل رہی ہے، اینٹی ابارشن، بہت سے ایسے گروپس بن گئے ہیں جو ان ڈاکٹرز کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ابارشنز کرتے ہیں۔ ری ایکشن دیکھیں نا آپ، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ چائنا میں چونکہ 1 چائلڈ پالیسی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی کسی طرح چھپ چھپا کے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پتہ چل جائے تو اس کو کل کر دیا جاتا ہے، بچے کو ہی مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بتا رہی ہیں کہ چونکہ وہاں بھی یہ مشرقی سوسائٹی ہے تو بیٹوں کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، تو اب الٹرا ساؤنڈ اور مختلف ذریعوں سے یہ پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اور اگر لڑکی ہو تو اسے پہلے سے ہی ابارٹ کرا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ایک فطری تناسب ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ بھی بگڑ رہا ہے۔ سورۃ الروم کے آخر میں آتا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں بوجہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی، تاکہ اللہ چکھائے ان کو ہاتھوں کی کمائی کا مزہ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون کا لفظ بھی آتا ہے وہاں۔ جرمنی میں بھی اسی طرح ہوا کہ گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا، یعنی اوپر جانے کی بجائے نیچے کو آنے لگا، پھر ان کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے باہر کے لوگ بلا کے تو اپنا بڑھانا چاہا۔ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں
باہر سے آنے والے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ وہ نسلی طور پہ ختم ہو، کیونکہ نسلی فقر میں ہٹلر بھی مبتلا ہوا تھا نا جب اس نے جنگ چھیڑی تھی. تو کسی طرح وہ ان کو ڈومینیٹ نہ کر دیں. جرمنی میں مجھے خود رہنے کا اتفاق ہوا چند ہفتے. تو میں جس اسٹریٹ میں رہ رہی تھی تو میں سوچتی تھی ایک بچے کے کبھی نہ رونے کی آواز آئی نہ گزرتا کبھی دیکھا. تو میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں کہ یہاں سے نہ کوئی بچہ گزرتا ہے نہ کوئی روتا ہے. ایسے ہو کا سا عالم تھا، خوف آتا تھا بعضوں کا اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے. 18 ایئرز پہلے وہاں پر 18,000 بچے کی پیدائش پہ دیتا تھا اور سارے میڈیکل کیئر اور ہر فیسلٹی جو تھی وہ فری ہوتی تھی. اس کے باوجود یہ ہے کہ کوئی بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں، اور پارکس میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی اور بچے کہیں خال خال ہی کوئی. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اٹلی کے اس شہر میں کڈنیپ کرنا شروع ہو گئے بچوں کو، کیونکہ بچے نظر نہیں آتے. کیونکہ بچے کا وجود بھی انسان کی ایک ضرورت ہے اور اس کی طلب ایک فطری خواہش ہے، انسان کے اندر ایک فطری محبت ہے اور انسان کی سیٹسفیکشن کا سبب ہے. یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انہوں نے بتایا کہ 89 کے اس میں یہ ریکارڈ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو مرد اور عورت کا تناسب ہے وہ عورتیں مردوں کی نسبت کم ہے. 4 شادیاں کہاں سے ہوں گی؟ جبکہ دوسرے ممالک میں 100 اور 104 کا ہے، یعنی اگر 100 مرد ہیں تو 104 عورتیں ہیں. لیکن پاکستان اور سعودی عرب میں ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ عورتیں کم ہیں. پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی، ایک نام مجھے یاد نہیں، کسی بہت ملینئر خاتون کی کہانی امریکن کی، کہ اس نے شادی نہیں کی، اسے بچوں انسانوں سب سے نفرت تھی، بس کتوں کے ساتھ رہتی تھی اور تقریباً 120 کتے تھے اور اس کے لیے اس نے بہت بڑی لینڈ جو تھی وہ وقف کر رکھی تھی، کئی 100 ایکڑ کی، کئی ملین بلین ڈالر اس کی جائیداد تھی. تو اس نے مرنے سے پہلے جانوروں کے جو ہسپتال ہے اس کے نام وقف کر دی کہ مرنے کے بعد کتوں کے علاج یا جانوروں کے علاج پر وہ میری ساری پراپرٹی استعمال کی جائے. تو آپ خود سوچے کہ جب دین کی سمجھ نہ ہو، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ پتا ہو، تو کس طرح وہ اپنے مال کو، اپنی عمر کو، اپنی ہر چیز کو ضائع کرتا ہے. بہن بھائیوں کے زیادہ ہونے پر بچوں کو احساس کمتری ہونے لگا ہے کہ اچھا تم 4 ہو یا 6 ہو، شرم آتی ہے ان کو. سوال ہے، یہ بات تم مان لی ہم نے کہ قرآن میں کہا ہے کہ بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، تو کیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی فیملی پلاننگ سرے سے ناجائز ہے یا کہیں کوئی جواز بھی ہے یا اجازت ہے؟ چونکہ یہ ہم سب خواتین سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو اس کا جواب اس ایک جملے میں ہے کہ تنظیم نسل تو جائز ہے لیکن تحدید نسل جائز نہیں. تنظیم کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح اس کو منظم کرنا کہ بچوں کی پیدائش میں ایک مناسب وقفہ بھی ہو، ہر بچے کو دودھ پینے کا حق ملے، وہ بچپن کی جو ایک کیئر اور توجہ اور محبت چاہتا ہے ماں سے وہ اس کو حاصل ہو، اور اس کے بعد دوسرا بچہ ہو. اب یہ ایک آپ لگا بندھا کوئی اصول نہیں دے سکتے کہ ہر ایک کے 4 ہونے چاہیے یا 8 ہونے چاہیے، کتنے، یہ نہیں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کب ہوئی ہے. اگر لیٹ ایج میں شادی ہوئی ہے تو زیادہ 3 یا 4 یا 2 ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک ہی پیدا کر سکے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مثلا بی پی وغیرہ ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس میں بچوں کی پیدائش کے موقع پر ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور یعنی سیزیرین کیسز ہو سکتے ہیں کہ جس میں 4 سے یا 3 سے زائد، اب مجھے نہیں معلوم کہ لیٹسٹ کتنے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیدا ہی نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ان کے علاوہ ہوں، لیکن کوئی عالم ان کو سامنے رکھ کر ایک فتویٰ آپ کو دے سکے کہ ہاں اس حال میں آپ کتنا وقفہ کر سکتے ہیں. تو تنظیم کہ 2 سال کے بعد بچہ ہو یا 3 کے بعد، اور اس کے لیے وہ میتھڈ اختیار کرنا کہ جس میں انسان کے جسم کو ضرر نہ پہنچے، جسم کو ضرر نہ پہنچے، کیونکہ جسم ایک امانت ہے ہمارے پاس. کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس میں جسم کو نقصان پہنچے وہ درست نہیں ہے. مثلا بعض اوقات کچھ لوگ ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں کہ جس سے ان کے جسم میں ایسی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے یا ایسی اور بیماریاں سامنے آتی ہیں کہ وہ ان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. یا اس وقت مجھے میتھڈز پہ نہیں جانا. اچھا، کوئی بھی ایسا عارضی طریقہ جو انسانی صحت، جان
کیونکہ جان کی حفاظت یا صحت کی حفاظت جو ہے یہ ایک امانت ہے ہم پر، تو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو وہ اپنایا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ ایک وقفے کے لیے کوئی ایسا عارضی میتھڈ استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہو رہا؟ تو اس کی دلیل وہ حضرت جابر کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کننا نازل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کیا کرتے تھے. عزل ایک ٹیمپریری میتھڈ تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی ہمیں روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا. اور عزل ایک ٹیمپریری میتھڈ ہے جس میں یہ کہ اس دور کے اعتبار سے بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں اگر ترقی یافتہ دور میں کوئی اور ایسے میتھڈز آ گئے ہوں کہ جس سے ٹیمپریریلی ایک احتیاط یا پریکاشن لی جا سکتی ہو تو حرج نہیں. لیکن کوئی بھی ایسا میتھڈ جس میں پرماننٹلی جسم کے اندر چینج کر دیا جائے، جیسے ٹیوبل لائگیشن ہے، اسٹرلائزیشن ہے، یا کچھ ریموو کر دیا جائے، تو وہ درست نہیں، کیونکہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس میں اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. الا یہ کہ ہاں کسی شخص کی زندگی کو خطرہ ہو. اگر زندگی کو خطرہ ہوگا تو اس صورت میں صحت کو نقصان دیا جا سکتا ہے زندگی بچانے کے لیے. جیسے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ سرجری کرتے ہیں تو ایک حصے کا سکن کاٹ کے دوسرے پہ لگاتے ہیں، یا اور اسی قسم کی کچھ چیزیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں یا اور چیزیں، وہ پھر الاؤڈ ہے. تو امید ہے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا. لیکن ایک دفعہ جو جان وجود میں آ جائے، جب 2 سیلز مل جائیں اور گروتھ شروع ہو جائے، پھر ان کو ابورٹ کرنا وہ قتل میں آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو البدء الخفی کا لفظ بھی آتا ہے کہ خفیہ طریقے سے زندہ درگور کرنا. ود کہتے ہیں نا، درگور کر دینا. پھر فرمائے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یعنی قانون فطرت میں دخل اندازی ہے. ولا تقربوا الزنا، اور مت قریب جاؤ زنا کے، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ، کیونکہ یہ ایک بہت برا فعل ہے، فاحشہ ہے، کھلی برائی ہے، بدترین برائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ اس کے. یعنی ان اسباب، ان ذرائع سے بھی بچو کہ جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہوں. مثلا زیب و زینت کے ساتھ اس طرح نکلنا کہ دوسرے مردوں کی ہوس کو وہ چیز بھڑکائے اور پھر وہ جنسی ہراسمنٹ کا نشانہ بنائے خواتین کو، یا کسی بھی طرح عورت کی عزت و عصمت کو خطرہ ہو، یا تنہا عورت اور مرد کا کسی ایسی جگہ پر اکٹھا ہونا، یا کسی بھی جگہ پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہوتے ہیں تنہائی میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ جس کا آخری نتیجہ زنا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے، اور شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تکذیب کر دیتی. یعنی اس اصل زنا سے پہلے آنکھیں، کان، زبان، پاؤں، ہاتھ یہ لیڈ کرتے ہیں اس اصل فعل کی طرف. لہذا ان کو کنٹرول کرو. آنکھوں سے وہ چیزیں مت دیکھو، کانوں سے وہ چیزیں مت سنو، زبان سے ایسی گفتگو مت کرو، قدم سے اس جگہ مت چل کے جاؤ کہ جہاں تم ایسے کسی خطرے کا شکار ہو سکتے ہو. اس لیے فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ پھٹکو. قریب پھٹکو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جا پڑو. انہ کان فاحشۃ، بہت برا فعل ہے، بہت بری چیز ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. جو قوم اس راستے پہ چل پڑتی ہے پھر اس کا انجام تباہی و بربادی ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اچھا، اگلی آیت سے پہلے آپ دیکھیں کہ پیچھے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور آگے زنا سے روکا گیا، کیونکہ ان دونوں کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. جتنے ایسے طریقے ہوں گے کہ جس سے اولاد سے بچا جا سکے وہ حرام کی طرف بھی لے جانے میں ممد و معاون ہوں گے.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سے فیملی پلاننگ کے میتھڈز بہت عام ہو گئے ہیں، زنا کا ریشو بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو قرآن کی کتنی حکمت ہے کہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم ساتھ ہی.